اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وخیر ناصر ومعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ معارف ولایت نجف اشرف کی جانب سے پروگرام دلیل کے ساتھ میں آپ کا میزبان حسن عمران حاضر خدمت ہے۔ حمد و سپاس گزاری کے تمام تر قافلے روانہ کرتا ہوں اس ذات قدیر کی بارگاہ عالی مرتبت میں کہ جس نے خس و خاشاک کو لبادہ حسن پہنا کر اور شبنم کو الماس سا حسن عطا فرما کر اس کائنات کو زیبا فرمایا۔ ناظرین محترم، اس کائنات میں اربوں ایسے اسرار و حقائق موجود ہیں کہ جن کی صحیح توضیح و تشریح حاصل کرنے کے لیے یہ آدم خاکی صدیوں سے اپنی تمام تر صلاحیات صرف کرنے میں مگن ہے، اور ان تمام حقائق میں سے اہم ترین حقیقت کریٹر آف یونیورس کے متعلق ہے کہ آیا کوئی ذات اس کائنات کو خلق کرنے والی موجود بھی ہے یا نہیں۔ آج کی ہماری گفتگو بھی اسی عنوان سے ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ جعفر علی یعصوبی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ صاحب، گزشتہ گفتگو میں کریٹر آف یونیورس یعنی خالق کائنات کے وجود کے ناممکن ہونے پر جتنی دلیلیں تھیں ان کو رد کرنے کے بعد یہ بات ثابت ہوئی کہ اس کائنات کا خالق، اس کا موجود ہونا ممکن ہے، لیکن کسی وجود کے ممکن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موجود بھی ہے، بلکہ اس کے وجود کے لیے ایک خاص دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ آخرکار انسان نے ایسی ذات کی اتباع کرنی ہے، اپنی حدود و قیود میں رہنا ہے، اس کے قوانین کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، تو اس ذات پر کوئی واضح اور روشن دلیل بھی ہونی چاہیے۔ تو کیا خالق کائنات پر کوئی واضح اور روشن دلیل موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بالکل انتہائی مناسب سوال ہے کہ گزشتہ پروگرام میں تو ہم نے صرف اتنا ابھی تک ثابت کیا ہے کہ ناممکن نہیں ہے، یعنی امکان ثابت کیا ہے کہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کسی کے پاس کہ جس سے وہ امکان کی نفی کرے، لیکن امکان کافی نہیں ہے، یعنی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، اتنا کافی نہیں ہے۔ تو حق ہے کہ دلیل پوچھی جائے کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس ذات باری تعالیٰ کے وجود پر، ان کے پاس کیا دلیل ہے۔ تو اس حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ ہم سے پھر وہ دلیل طلب نہ کی جائے جو محسوسات کے لیے دلیل طلب کی جاتی ہے، کہ ہم ان کو دکھائیں مثلاً، یا کسی طریقے سے ان کو فیل کروائیں، یا مثلاً تجربے سے ثابت کریں، یا چونکہ وہ اممیٹیریل ذات ہے تو اس کے لیے اپنا ایک طریقہ ہے ایسی چیز کو ثابت کرنے کا، اور وہ یا تو عقل کے ذریعے سے یا ایک وجدان اور فطرت کے ذریعے سے، چونکہ جو بھی چیز محسوس نہ ہو ان حواس کے ذریعے سے، حواس ظاہری کے ذریعے سے، تو پھر انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو قوت اور طاقت رکھی ہے وہ یا اس کی نیچر اور فطرت ہے، اور یا اس کی جو ہے اس کے پاس عقل ہے، اور ان دونوں کے ذریعے سے وجود پروردگار ثابت ہوتا ہے۔ تو عقل کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں، فطرت کو ہم لیتے ہیں۔ تو جو بھی انسان سلیم الفطرت انسان، ہر قسم کی قید و بند سے آزاد ہو کر، ہر قسم کے مذہب و ملت، ہر قسم کے عقیدے، ہر قسم کی عادات و رسوم، ان سے آزاد ہو کر اگر اپنی فطرت کی گہرائی میں جا کر کے سوچے، فکر کرے، تو ضرور اپنی فطرت کی یہ آواز وہ سنے گا، ولو وہ دھیمی آواز ہوگی لیکن سنائی دے گی کہ اس کائنات کا ایک کریٹر ہے، اس کا ایک آرگنائزر ہے، ایک ذات ہے جو اس کائنات کے لیے اصل ہے، مبدأ ہے، خالق ہے، اور وہی اس کو چلانے والا بھی ہے۔ اگر اس کو ہم مزید روشن دیکھنا چاہتے ہیں اس فطرت کو، تو ہم ایک بچے میں دیکھ سکتے ہیں، چونکہ بچہ یقیناً کسی مذہب و ملت سے متاثر نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس میں فکر اور سوچ کی صلاحیت ہوتی ہے، عقل ہوتی ہے اس میں، تو اس کی جو چیز ہوتی ہے وہ ایک فطری چیز ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو ایسے بچے میں ہم دو جہت سے دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ اعتقاد پایا جاتا ہے کہ ایک کائنات کا ایک مدبر اور ایک مالک اور ایک خالق موجود ہے۔ ایک اس جہت سے کہ وہ خیال کرتا ہے بچہ اپنے اندر اس بات پہ یعنی یقین رکھتا ہے پورا کہ میرے اوپر کوئی ایسی لامحدود طاقت رکھنے والی ذات ہے جو میری ہر مشکل حل کر سکتی ہے،
اس لیے اس کو جو مشکل بھی پیش آئے وہ روتا اور چلاتا ہے اور والدین کو بتاتا ہے۔ اس کو نہیں ہوتا پتہ کہ میرے والدین امیر ہیں، غریب ہیں، پیسہ ہے ان کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ وہ طاقت ہے میرا والد کہ جو میری ہر مشکل حل کر سکتا ہے، اسی لیے اس کو سمجھائے بھی صحیح کہ بیٹا ہم نہیں کر سکتے ہیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسی لیے روایات میں وارد ہوا ہے کہ اگر اولاد کسی چیز کا مطالبہ کرتی ہے تو کوشش کرو ان کو لے کر کے دو، چونکہ وہ تمہیں اپنا رب سمجھتا ہے۔ تو یہ فطری امر ہے، ہم ہر بچے میں، چاہے وہ امیر کا بچہ ہے، غریب کا بچہ ہے، یہ بعد میں ہوتا ہے کہ غریب خاندان کا بچہ جو ہے آہستہ آہستہ اس پر مسلسل جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا نہیں کر سکتا ہوں، میں نہیں لے سکتا ہوں، میں نہیں لے سکتا ہوں، تو اس کا وہ احساس آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر امیر کا بچہ پھر بھی مانگتا رہتا ہے، لیکن غریب کا بچہ کچھ عرصے کے بعد مانگنا چھوڑ دیتا ہے، چونکہ اس کو وہ نہیں ملتی ہے۔ لیکن ابتدائی طور پر وہ اس چیز پر عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ وہ طاقت ہے جو غیر محدود طاقت ہے اور میری ہر مشکل حل کر سکتی ہے۔ ایک اس جہت سے ایک فطرت ہے، دوسرا اس جہت سے بھی فطرت ہے اس کے اندر کہ کوئی چیز اپنے آپ وجود میں نہیں آ سکتی ہے، کوئی چیز اپنے آپ حرکت نہیں کر سکتی ہے جب تک اس کے پیچھے کوئی چیز نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے بچہ نہیں دیکھ رہا تھا اور اس کا کھلونا ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیا ہے، تو فوراً بچہ پوچھے گا میرا کھلونا کس نے وہاں رکھا ہے؟ آپ 100 بار کہیں کہ بچہ وہ اپنے آپ وہاں چلا گیا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ کسی نے رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی نیچر اور فطرت میں ہے کہ کوئی چیز اپنے آپ وجود میں نہیں آتی جب تک کہ اس کے پیچھے کوئی سبب نہ ہو، کوئی عامل، کوئی اس کے پیچھے محرک نہ ہو۔ تو لہٰذا اس ہماری گفتگو سے یہ ثابت ہو گیا کہ انسان کی فطرت کے اندر اس بات کا اعتراف موجود ہے کہ ہمارا کوئی ایک خالق ہے، ایک اس کائنات کا ایک آرگنائزر ہے جو اس کو چلا رہا ہے، اور قرآن نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ انسان جو ہے میں نے اس کو فطرت پر خلق کیا ہے، اور اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وہ فطرت توحید ہے، یعنی انسان کے اندر اس چیز کا فطری طور پر اعتراف رکھ دیا ہے کہ میں تیرا خالق ہوں اور اس میں کائنات کو چلانے والا میں ہوں۔ قبلہ صاحب، کیا کوئی ایسا کوئی طریقہ کار، کارآمد طریقہ کار موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی حقیقی صدائے فطرت کو اجاگر کیا جائے تاکہ وہ انسان اپنی صدائے فطرت کو سن کے اس پر لبیک کہہ سکے؟ جی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک امر فطری ہوتا ہے، لیکن انسان مختلف رسوم و رواج کے پابند ہونے کی وجہ سے اور دنیا میں کی رنگے جانے کی وجہ سے اور مختلف اسباب کی وجہ سے وہ فطرت جو ہے چھپ جاتی ہے انسان کی۔ تو اس کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کو نکھار دینے کے لیے، سامنے لانے کے لیے کچھ چیزیں ایسی ذکر کی جا سکتی ہیں جو اس کو غفلت سے بیدار کریں، اس کی فطرت کو جگائیں، گویا وہ سویا ہوا ہے، اس کو جگانا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طریقہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ انسان جب کسی ایسی مشکل میں پھنستا ہے کہ جس کا کوئی حل اس کو سامنے نظر نہیں آتا، دنیا کے تمام اسباب وہاں جواب دے دیتے ہیں، کسی سے اس کو کوئی امید نہیں رہتی ہے، اس وقت اس کے اندر ایک امید کی کرن پیدا ہوتی ہے کہ ایک ذات ابھی بھی ہے جو ان حالات میں بھی قدرت رکھتی ہے کہ مجھے بچا لے۔ مثال کے طور پر اگر ایک انسان جہاز پہ سفر کر رہا ہے اور موسم خراب ہونے کی وجہ سے مثلا پائلٹ کہہ دے کہ میرا جو ہے رابطہ کٹ چکا ہے، کسی ایئرپورٹ سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور ہمارا پیٹرول بھی مثلا ختم ہونے والا ہے، تو کسی سے کوئی رابطہ نہیں اب دنیا میں، اس موقع پر یقیناً ہر بندے کے اندر ایک دل میں آواز پیدا ہوگی، چاہے کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم، کہ ایک کوئی طاقت ہے جو ابھی ہمیں بچا سکتی ہے۔ اور امام علیہ السلام نے ایک آدمی کو کہا تھا جو یہ پوچھنے آیا تھا کہ کیا دلیل ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے یا نہیں، تو کہا کہ کبھی ایسا چانس ہوا ہے کہ آپ نے جہاز میں سفر کیا ہو اور کشتی ٹوٹ جائے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور اس وقت جو ہے آپ کو کی کوئی کیفیت خاص بنی ہو؟ کہا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کشتی جو ہے ہماری ٹوٹ گئی، کچھ غرق ہو گئے، میں ایک جو ہے پھٹے کے اوپر سوار تھا اور پانی مجھے لے کے جا رہا تھا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کیا محسوس کر رہا تھا اس وقت؟ کہا کہ اس وقت میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کوئی ایسی طاقت اور قدرت ہے جس کی قدرت کی حد نہیں ہے، جو اس قسم کے حالات سے بھی مجھے نکال سکتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وہی خدا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے، وہی خالق ہے۔ اور قرآن نے ان لفظوں میں اس بات کو ذکر کیا ہے، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ
اعرضتم وکان الانسان کفورا، جب تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے، مشکل پہنچتی ہے سمندر کے اندر، تو اس وقت جو ہے تم صرف اللہ کو پکارتے ہو، لیکن جب تمہیں اس نے نجات دی اور تم خشکی پر آ گئے تو تم نے منہ موڑ لیا۔ انسان کتنا ہی ناشکر ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے جو انسان کی فطرت کو بیدار کرتی ہے اس مورد میں۔ دوسرا مورد کہ جہاں انسان جو ہے وہ جس طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کی فطرت جاگ جائے، وہ یہ ہے کہ ہر انسان کبھی نہ کبھی زندگی میں ضرور سوچتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں نے کہاں جانا ہے، یعنی میرا مبدا کیا ہے اور منتہا کیا ہے، میری منزل کیا ہے اور چلا کہاں سے ہوں۔ یہ اس کی فطرت کی آواز ہوتی ہے، یعنی اپنی فطرت میں وہ اعتراف کرتا ہے، تبھی تو یہ سوال اٹھاتا ہے کہ میرا کوئی اصل مصدر ہے جہاں سے میں آیا ہوں، اور میری کوئی منزل بھی ہے جہاں پہ میں نے جانا ہے۔ لیکن اکثر انسان پھر اس آواز کو دبا دیتا ہے، چونکہ دنیا کا انسان غلام بن چکا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مثلا ایک اور چیز جو انسان کو اس طرف متوجہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان ایک خالق کا قائل ہو جاتا ہے کہ ایک کریٹر ہے اس یونیورس کا، ایک آرگنائزر ہے جو اس کا نظام چلا رہا ہے اور میرے تمام حالات سے آگاہ ہے، تو ایسا انسان ہم دیکھتے ہیں کہ انتہائی یعنی سیٹسفیکشن کی حالت میں رہتا ہے، ذہنی طور پر، روحانی طور پر، قلبی طور پر مطمئن رہتا ہے۔ اس کے برعکس جو بندہ یہ نظریہ نہیں رکھتا ہے، اس بندے کو آپ اکثر دیکھیں گے کہ وہ سائیکالوجیکل ڈس آرڈر رہے گا، یعنی اضطراب کی کیفیت رہے گی اس میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ اپنی فطرت سے اس نے منہ موڑا ہوا ہے، فطرت کے اپوزٹ چل رہا ہے، جس وجہ سے وہ اس کو سکون اور اطمینان نہیں رہتا ہے۔ تو یہ چیز بھی ایک ہمیں اس طرف متوجہ کرتی ہے کہ یہ چیز ایک فطری چیز ہے، جس وجہ سے اس کے مطابق جو چلتا ہے وہ انسان اطمینان کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مثلا جو چیز ہمیں متوجہ کرتی ہے اس فطری امر کی طرف، وہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ کہ اس کائنات کا ایک خالق اور مدبر ہے، اکثر انسانیت اس پہ جمع ہے۔ مختلف زمانوں میں رہنے والے لوگ، مختلف علاقوں میں بسنے والے لوگ، مختلف زبانیں رکھنے والے لوگ، مختلف کلچر رکھنے والے لوگ، جن کا آپس میں نہ رنگ ملتا ہے، نہ زبان ملتی ہے، نہ کلچر ملتا ہے، اس کے باوجود اکثریت انسانیت کی ایک خدا کا عقیدہ رکھتی ہے، اگرچہ اس کو ہر بندہ یعنی امپلیمنٹ کسی خاص ذات پہ کرتا ہے، اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی سورج پہ کرتا ہے، کوئی چاند پہ کرتا ہے، مثلا اس کو کوئی سمجھتا ہے کہ مثلا وہ جو ہے ملائکہ ہیں، کوئی جو ہے وہ بتوں کو قرار دیتا ہے، لیکن آخر کار ایک خدا کے جو ہے وہ قائل ہے یہ انسانیت، اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے اس طرح کے نظریے پر جمع ہونا جب یہ انسان کا فطری امر ہو اور فطرت کی آواز ہو۔